تو عبد میں بندگی چھپی ہوئی ہے نا، عبد کہتے ہی اسے ہیں جو بندہ ہو، عبودیت بھی اسی سے نکلا ہے، بندگی آپ ترجمہ کر دیتے ہیں، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، عبد کو لے گئی۔ بتوجہ فرمائیں گے جنہیں بات سمجھ میں آئے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ علماء فرماتے ہیں معراج کا تعلق مقام رسالت سے ہے، منصب سے نہیں۔ کیا مراد؟ بندگی سرکار کا کمال ہے، منصب نہیں، اور یہ معراج کمال کو ہوئی ہے، منصب کو نہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بے عبد ہی کہہ کے خداوند متعال نے یہی اشارہ فرمایا کہ اس راہ سے بلندی ہر کسی کے لیے ہے، یعنی معراج ہر کسی کے لیے ہے، فرق اتنا ہے جس کی بندگی جتنی کامل ہوگی اس کی بلندی بھی اتنی کامل ہوگی۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات پہنچے گی، توجہ فرمائیں گے تو بات پہنچے گی، تاکہ بات میں دلیل بھی آ جائے، وزن بھی آ جائے، اور جو دوست متوجہ ہیں جن کے لیے سنگین نہیں بات، ان کے لیے کوشش کروں گا آسان لفظوں میں پہنچ جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ بات ذرا دقیق ہے، آپ کو توجہ کرنی ہے۔ مثلا یہ حدیث آپ نے متعدد بار سنی بھی ہوگی اور مساجد پر لکھی بھی ہوتی ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ دیکھیے ہے نا کہ نماز کیا ہے مومن کے لیے؟ معراج ہے۔ یہ پیچھے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں یہ جو الصلاۃ ہے نا نماز، تو کیا صرف نماز مومن کے لیے معراج ہے؟ نہیں، نماز چونکہ عبادت کا ایک مصداق ہے، اس لیے حقیقت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں معراج چاہیے، عروج چاہیے، تو راہ بندگی ہے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اب ذرا متوجہ ہوں گے تو بات پہنچے گی۔ چلیں، اگر یہ حدیث چونکہ شیعہ سنی دونوں میں معتبر ہے، اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے الصلاۃ معراج المومن، تو سرکار نے فرمایا مومن اگر عروج چاہتا ہے تو راہ بندگی ہے۔ تو اگر عام مومن کی نماز اسے معراج پہ لے جاتی ہے، اور اگر نماز ادا کرنے والا امیر المومنین ہو، اور اگر نماز ادا کرنے والا بندگی قائم کرنے والی ذات وہ ہو جو علی جیسے امام کی بھی امام ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ چلے ایک دقیق جملہ پھر کہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یہ معراج جو ہے نا، معراج اس کا تعلق مقام رسالت سے ہے، اسی لیے شیعہ کتب میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم کو ایک معراج نہیں ہوئی، توجہ فرمائیں گے، ایک معراج نہیں ہوئی، سرکار کو 124 مرتبہ پروردگار نے بلایا ہے، توجہ ہے۔ اور عرفاء علماء میں سے عرفاء کیا کہتے ہیں؟ عرفاء کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم ہمیشہ حالت معراج میں تھے۔ اللہ اکبر! کیا مراد؟ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین امام المتقین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے اجسام، جسم یہاں ہیں، روحیں وہاں ہیں۔ تو اگر عام ولی مقام ولایت پہ پہنچ جائے تو اس کی روح بلندی کے اس معیار پہ ہوتی ہے کہ جسم یہاں رہے بھی تو روح وہاں معلق ہو جاتی ہے۔ تو اگر جس کے صدقے میں ولی بنے ہیں ان کی بندگی کیا ہوگی؟ تو کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ معراج بندگی کی علامت ہے اور بندگی سے اس کا تعلق ہے۔ 27 رجب روز بعثت ہے، کیا مراد؟ وہ مقام رسالت کے اعلان کا دن نہیں، وہ منصب رسالت کے اعلان کا دن ہے۔ تھوڑا توجہ فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں وہ روز بعثت کی عظمت چونکہ زیادہ بیان نہ ہوئی اور اس کے پیچھے ایک نفسیات ہے، وہ نفسیات یہ ہے کہ ہم نے ممبروں سے ہمیشہ بیان کیا کہ نبی بن کے آتا ہے، اس لیے عموماً روز بعثت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ممبر پہ آنے والوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے اگر ہم نے کہا روز بعثت اعلان رسالت ہوا ہے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم قائل ہیں کہ اس دن رسول بنے، حالانکہ ایسی بات، چلے میں آسان کروں اگر بات پہنچ گئی۔
آپ اعلان ولایت کا دن کون سا مناتے ہیں امیر المومنین کا؟ 18 ذی الحجہ، 18 ذی الحجہ ہے نا، اس دن عید غدیر مناتے ہیں نا، تو عید مناتے ہیں عید، ایسے ہی ہے۔ وہ غدیر تو جگہ کا نام تھا نا، اصل میں وہاں ہوا کیا؟ اعلان ہوا نا، کس کا؟ ولایت کا، امیر المومنین کی وصایت کا۔ تو آپ میں سے کوئی ہے جو مولا علی کو اسی دن امام مانے؟ پہلے امام نہیں تھے، وصی رسول نہیں تھے؟ تھے نا بھائی۔ چلے اگر آپ کے لیے یہ بات ذرا تھوڑا مشکل ہو رہی ہے تو ذوالعشیرہ میں جس دن اعلان رسالت ہوا اسی دن اعلان وصایت ہوا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی بھائی۔ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا یا نہیں کہ جو میرے کار رسالت میں میرا ساتھ دے گا ان یکون وصی و اخی و وارثی و خلیفتی من بعدی، تو ان تمام اپنوں میں سے جو اٹھی شخصیت اس کا نام علی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہم تو قائل ہیں کہ جب سے وہ رسول ہیں تب سے یہ وصی ہے، تو پھر اعلان غدیر کا کیا معنی؟ عید غدیر کا کیا معنی؟ اب آئیں توجہ فرمائیں، یہ ہے وہ معنی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے منصب اللہ کے ہاں، وہ ہے، اس منصب سے ہم فیض یاب تب ہوں گے جب اس منصب کا اعلان ہمارے لیے ہو۔ بات پہنچ گئی؟ تو گویا غدیر کے دن ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ مولا علی اس دن امام بنے ہیں، معصوم بنے ہیں، منصوص من اللہ ہوئے ہیں، نہ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دن آپ کی وصایت و ولایت و خلافت کا اعلان ہوا ہے۔ بات پہ توجہ ہے؟ بارہا میں نے یہیں پر یہی مثال بھی عرض کی ہے کہ آپ کوئی پروگرام اگر رکھیں کسی مناسبت سے، اصال ثواب کی مجلس ہو یا کوئی شہادت یا کوئی ولادت باسعادت کے عنوان سے، آپ جو مجلس محفل رکھتے ہیں پہلے طے کرتے ہیں نا، پھر اعلان کرتے ہیں نا۔ طے کرنے کے بعد اعلان کرتے، تو اعلان کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس نے طے کیا ہے؟ نہ، ان کے لیے جنہیں پتہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو سنیں، پروردگار نے یہ جو اعلان کیا ہے یہ اپنے لیے نہیں کیا، یہ ہمارے لیے کیا ہے۔ تو گویا یوں سمجھیں کہ آپ سرکار کی رسالت سے جو فیض حاصل کریں گے وہ تبھی کریں گے جب خدا ہمیں شناخت کروائے۔ تو 27 رجب کا دن میں چاہتا ہوں کہ اس پر باجو اتنی طویل کی، مقصد یہ تھا کہ آ رہا ہے ابھی دن، چند مناسبتیں گزر گئی، یہ مناسبت خوشی کے عنوان سے باقی ہے، لیکن یہ بہت عظیم دن ہے، بعثت یعنی اعلان رسالت کا دن۔ چلیں میری بات کی تائید فرمائیں گے، آپ چونکہ اس مزاج سے تو نہیں ہے نا کہ جن کے نزدیک مقام مرتضیٰ مقام مصطفیٰ سے بلند ہو، ہے آپ کا نظریہ؟ نہیں ہے نا، بلکہ ہمارے عقیدے کا جز ہے کہ مقام افضلیت میں سب مصطفیٰ کے بعد ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو میں پھر یہ جملہ کہتا ہوں، اگر 18 ذی الحج عید ہے تو جس کے صدقے میں غدیر غدیر بنا ہے، بھئی اگر بعثت نہ ہوتی تو غدیر نہ ہوتا۔ اس لیے روزے بعثت، روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، مفاتی میں موجود ہیں فضائل۔ اس دن زیارت رسالت مآب پڑھنا اور خوشی کے عنوان سے اس دن کی اہمیت کو منانا۔ چلیں ایک دلیل دے دوں تاکہ آپ کے لیے اہمیت اور پتہ چل جائے۔ پروردگار نے جس طرح غدیر پہ اعلان کیا ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دو جملے ہیں نا، دین کامل بھی ہوا، نعمت اتمام بھی ہوئی۔ تو نعمت تمام تب ہوتی ہے جب شروع ہو، ایسے ہی ہے نا بھائی، جس کی ابتدا نہ ہو اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اگر تکمیل کی اہمیت ہے تو ابتدا کی اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ ایسا ہی ہے۔ تو سنیں، غدیر روزے تکمیل نعمت کا نام ہے اور بعثت روزے آغاز نعمت کا نام ہے۔ پروردگار نے اسی لیے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پہ یہ منت لگائی۔ کیا منت لگائی؟
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے مومنین پہ یہ منت لگائی کہ انہی میں سے رسول بھیج دیا۔ منت میں نے، یاد ہے مجھے سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت کے عنوان سے اس جملے کی طرف اشارہ فرمایا، عرض کیا تھا اسی جگہ، تو میں نے وہاں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ منت ہر احسان کو نہیں کہتے، منت عربی کا لفظ ہے، منت اس احسان کو کہتے ہیں کہ احسان کرنے والا، منت لگانے والا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو منت کی شکل میں نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، تم پر واجب ہے اس کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ روزے بیست، روزے نعمت خداوند متعال ہے، اور وہ نعمت رسالت ہے۔ تو ایک مناسبت یہ، پھر رجب کی مناسبتیں دوسری، اور دیکھیں اس ماہ میں آنے والی ہستیاں جو امام معصوم ہیں، یکم رجب کو جو ہستی آئی ان کا نام محمد، تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ امام باقر تو لقب ہے نا، نام نامی تو محمد ہے نا، اور پھر جو دوسری ہستی آئی ان کا نام علی، نکی تو لقب ہے نا، پھر تیسری ہستی آئی امام تقی، نام محمد، پھر چوتھی ہستی آئی 13 رجب، نام علی۔ تو گویا اللہ نے محمد علی ساتھ ساتھ بھیج کر بتایا، ان دونوں کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نعرہ حیدری، محمد محمد بلند الصلوات۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ چلیں یہ تو ایک کلی بات آپ سے ہو گئی، اس ماہ کی مناسبتیں، اس ماہ کی عظمت، لیکن جو مناسبت پیش نظر ہے اور اس سال ثواب کی مجلس میں وہی پہلو زیادہ پیش نظر تھا مجلس رکھنے کا۔ ایک ایسی ہستی کی شہادت سے منسوب ہیں یہ تواریخ، ایک روایت کے مطابق کہ جس ہستی کے حوالے سے آپ جس پہلو سے اگر غور کریں، چونکہ بی بی کے عنوان کو اب شروع کر رہا ہوں اور اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خاندان عصمت و طہارت کی مخدرات، ان کے فضائل ہی ان کے مصائب ہیں اور مصائب ہی فضائل ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، میں نے ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانی ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، عموماً ہم اس بی بی کے ذکر اور اس بی بی کے حوالے سے جب گفتگو کریں تو ہم پہ تھوڑی رکت طاری رہتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس کی تردید نہیں کرتا، آپ کے خلوص محبت سب کی، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، انہی مصائب میں بی بی کی عظمت کو سمجھیں۔ ڈاکٹر شریتی کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ایک مظلومہ کے عنوان سے تو پیش کر دیا، لیکن بی بی کی شجاعت اور بی بی نے جو کربلا میں کیا اور ان مصائب میں جو بی بی کی عظمت سامنے آئی، ہم نے اس عظمت کا یا ادراک نہیں کیا یا پیش نہیں کیا۔ بھائی میری بات پہ توجہ فرمانا۔ کلی طور پر دیکھا جائے تو اسلام پروردگار عالم کا وہ دین ہے، اسلام جس نے عورت کو اس کا حقیقی مقام عطا کیا ہے، حقیقی مقام، حقیقی، اور اس حقیقی مقام کی بنیاد اور اساس فطرت کو رکھا ہے۔ خلقت میں جو نزاکتیں تھی اللہ نے وہ رکھی ہیں سامنے، توجہ فرمائیں گے۔ مثلا اگر اسلام میں عورت کے لیے کچھ فرائض، کچھ مناسب، منصب نہیں رکھے گئے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں عورت حقیر ہے، اس لیے نہیں رکھے گئے کہ پروردگار چونکہ خالق انسان ہے، اس لیے جو مرد اور عورت کی خلقت میں نزاکتیں تھیں انہیں مد نظر رکھ کے ان کے لیے ان ذمہ داریوں سے جو اجازت دی ہے کہ وہ ذمہ داری عورت کے لیے نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس خاتون کی بعنوان انسان اللہ نے جو اس کی فطرت میں نزاکت رکھی ہے اسے برقرار رکھا جائے، توجہ فرمائیں گے۔ لیکن آیا
اسلام میں کسی کی عظمت کی بنیاد اور اساس صنف اور جنس ہے؟ نہیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی مرد کا مرد ہونا اسے فضیلت دیتا ہے اور عورت کا عورت ہونا اسے کمتر بنا دیتا ہے؟ نہ، ایسا بالکل نہیں۔ میں کوئی وہ کہتے ہیں نا تکلفاً یہ بات نہیں کر رہا، نہ خطابت کر رہا ہوں، حقیقت ہے۔ دلیل دیتا ہوں۔ پروردگار کی نظر میں انسان کی عظمت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو انسان کا مصداق دو ہیں، مرد اور عورت۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ نے انسان کے لیے جو عظمتیں بیان کی ہیں، جیسے صنف مرد کو شامل ہیں ویسے صنف عورت کو شامل ہیں، ایسی شامل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور منبر سے کہوں، ہمارے ہاں یہ نظریہ بالکل اس کی تائید نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ امام معصوم نے اس کی تردید کی ہے۔ کیوں؟ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ عورت کو مرد کے طفیلی ایک ذکر کیا جائے، کہا جائے کہ اصل مرد ہے، عورت طفیلی ہے۔ نہ، اللہ نے جس مٹی سے حضرت آدم کو خلق کیا اسی مٹی سے حضرت حوا کو خلق کیا۔ توجہ فرمائیں گے؟ اور جو اللہ کی نظر میں برتری کا معیار ہے، فضیلت کا معیار ہے، اس میں صنف اللہ کے پیش نظر نہیں، مرد اور عورت پیش نظر نہیں، وہ معیار پیش نظر ہے جو اللہ نے بنائے۔ چلیں بھئی میں بات آسان کروں تاکہ آپ میرے ساتھ رہے، مجھے بول کے بتائیں، ایک کافر مرد سے ایک مومنہ عورت برتر بہتر ہے یا نہیں؟ بہتر ہے۔ تو اگر اسلام کی نظر میں مرد ہونا بہتری کا سبب ہوتا تو یہ مومنہ عورت اس کافر مرد سے بہتر کیوں ہوتی؟ بات پہنچ گئی ہے۔ میں نے بالکل تمہید کے بغیر، چونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، ڈائریکٹ بات کر دی کہ ایک کافر مرد پہ مومنہ عورت فضیلت رکھتی ہے، حتیٰ وہ کافر اس مومنہ عورت کا کف نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ اس سے بھی بالا تر بات کہوں، آپ متوجہ ہیں، اہل علم ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ ایک فاسق مرد ایک مومنہ عورت کا کف نہیں ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ اسلام میں آنے کے بعد بھی ایک مومنہ خاتون، صالحہ خاتون ایک فاسق مرد کا کف نہیں، کف نہیں ہے۔ تو اگر اسلام کی نظر میں مرد اور عورت ہونا معیار فضیلت ہوتا تو اسلام پھر ایمان اور عمل صالح کو معیار فضیلت کیوں بناتا؟ نہیں، کہنا کیا چاہتا ہوں، بس اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک میدان رکھا ہے۔ باقی وہ کیا ہے؟ کہا جو بھی تم میں اپنے اختیار سے وہ معیارات جو اللہ نے عطا کیے ہیں، ان معیارات کو جو اپنا لے وہ اس سے بہتر ہے جو نہ اپنا سکے۔ مثلا 3 معیار اللہ نے فضیلت کے عطا کیے ہیں قرآن مجید میں، معیار فضیلت، برتر اور بہتر ہونے کے 3 معیار ہیں۔ ایک علم، دوسرا تقوی، تیسرا جہاد۔ توجہ فرمائیں گے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ اکرام عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تیسرا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، جہاد کرنے والے، قتال نہیں، جہاد کرنے والوں کو اللہ نے فضیلت دیا جو بیٹھے ہیں۔ یہ 3 معیار فضیلت ہیں اللہ کی نظر میں۔ بھئی اب توجہ فرمائیں گے، یہ تینوں معیار آپ کو جہاں ملے وہ برتر ہے اس سے جس میں یہ معیار نہ ملے۔ چلیں مہینہ پچھلا قریب ہی گزرا ہے، بی بی کے عنوان سے آپ نے مجالس سنی ایام فاطمیہ میں، توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، یہ 3 معیار بی بی میں اس درجے پہ تھے کہ جب عرب کے ہر شخص نے تقاضا کیا سرکار سے اپنی رشتہ داری کا تو سرکار نے عجیب جواب دیا، کہا اس بیٹی کے بارے میں مجھے اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا، یہ جملہ علماء نے وضاحت کی ہے، چونکہ سیدہ ہے معصومہ، یہ عام مومنہ اور عام صالحہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کف میں تلاش کروں۔ فرمایا میں مومن صالح بناتا ہوں، میں معصوم نہیں بناتا۔
معصوم چونکہ خدا بناتا ہے اور عصمت چونکہ خدا کا منصب ہے، وہ بھی عہدہ ہے، اس لیے جس نے سیدہ کو معصومہ بنایا ہے سیدہ کے لیے کف معصوم بھی وہی دے گا۔ توجہ ہے؟ اب سمجھیں، کیا سیدہ اس وقت ایک صنف خاتون کی نمائندہ ہو کے صرف عورتوں سے افضل ہے؟ نہ، میں نے بارہا جناب حضرت سیدہ کے عنوان سے مجالس میں اس پہلو کو وضاحت کے ساتھ عرض کیا ہے، اب اس کو دہراتا نہیں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ کو تائید چاہیے تو معصوم نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ ہوتی اور تمام کائنات کے تمام انبیاء اولیاء اوصیاء ہوتے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مرد اس قابل نہیں تھا جس کی زوجیت میں بطول جاتی۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض من آدم ومن دونہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا معیار عظمت، معیار فضیلت اللہ کے ہاں وہی معیار فضیلت بنے گا۔ اب آئیں اس تمہید کے ساتھ اب اس بی بی کی عظمت کو سمجھیں کہ اس کو پہلی عظمت اللہ نے نسبتوں میں ہی عطا کر دی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کائنات عالم میں وہ عظیم ہستی ہیں جسے اللہ نے ماں بھی معصومہ دی، باپ بھی معصوم دیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا اگلا جملہ کہوں، جسے نانا بھی معصوم دیا۔ نہیں، یہ فضیلت بھی سیدہ زینب کو عطا کی کہ دو بھائی دیے، دونوں معصوم۔ تو گویا کہہ سکتا ہوں کہ سیدہ زینب اس ماحول میں پروان چڑھی ہیں جہاں چاروں طرف سے عصمت نے گھیرا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، باپ ماں بھائی، اس عصمت کی پروردہ بی بی یہ دو۔ اور میں نے عرض کیا کہ بی بی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پھر اب کربلا چلیں، کربلا چلیں۔ دیکھیں کسی کی اندر کی شجاعت تب سامنے آتی ہے جب حالات مشکل ہوں۔ کون کتنا شجاع ہے، کتنا بہادر ہے، اس کے اعصاب کتنے طاقتور ہیں، وہ حالات کے سامنے کتنا ڈٹ سکتا ہے، یہ آسانیوں میں پتہ نہیں چلتا۔ چلتا ہے؟ نہیں چلتا نا۔ آسانیوں میں کبھی انسان کے جوہر، انسان کا کمال، انسان کی شجاعت، انسان کی حق کے لیے استقامت کبھی سامنے نہیں آتی، مشکلات میں آتی ہیں۔ اب حالات جتنے مشکل ہوتے جائیں، اگر کسی کی استقامت اتنی واضح ہوتی جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کی استقامت بتا رہی ہے اس کی روح کتنی بلند ہے۔ میں تھوڑا توجہ فرمائیں گے، بات میں سمیٹ رہا ہوں۔ اب کربلا کے وہ میں تمام واقعات دہرانا نہیں چاہتا، اب کربلا میں وہ تمام پہلو سامنے رکھیں۔ ہر رشتہ حضرت سیدہ زینب کا قربان ہوا ہے، جو ان تمام رشتوں کو قربان کر کے اپنے بھائی کے قاتل کے سامنے خطبہ دے، اس بی بی کی شجاعت کہاں پہنچی ہوئی تھی؟ ذرا توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا اس بی بی کا ذکر کرتے ہوئے فضائل ہی مصائب ہے، مصائب میں فضائل ہے، لیکن میں تھوڑا آپ کے سامنے جو پہلو دے رہا ہوں اس پہلو کو اس رخ سے ضرور سوچئے گا، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بی بی یہ دو عالم کی یہ بیٹی، یہ دختر گرامی عظمتوں میں کہاں پہنچ گئی، کہاں کہ حسین جیسے امام جاتے ہوئے اس بی بی سے کہہ رہے ہیں مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور کب کہہ رہے ہیں؟ روز عاشور۔ بس توجہ فرمائیں گے، روز عاشور سفارش کر رہے ہیں مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ اب جملہ کہوں، بی بی کی روح کتنی طاقتور تھی، اور روح طاقتور تب ہوتی ہے جب روح کا تعلق یہاں نہیں وہاں سے ہو جائے۔ بی بی کا اپنے خدا سے تعلق اتنا مضبوط تھا کہ حسین ابن علی جانتے تھے یہ ساری قربانیاں دے کر بھی زینب خدا کا ذکر بھول نہیں سکتی۔ بھئی ان چیزوں کو عام نہ سمجھیں،
معذرت چاہتا ہوں، کسی بہن کا ایک بھائی چلا جائے اسے واجب نماز یاد نہیں ہوتی، ہوتی ہے؟ کسی ماں کا جوان بیٹا چلا جائے اسے واجب نماز یاد نہیں ہوتی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سیدہ کو صرف کربلا میں ایک مظلومہ اور رونے والی خاتون نہ سمجھو، اگرچہ بی بی کا رونا فطرت کے مطابق تھا، بی بی کو ان شہداء سے جو محبت تھی اس میں شک نہیں، لیکن جملہ پھر بھی کہوں گا، بی بی ان تمام مصائب میں بھی اپنا رابطہ خدا سے اتنا مضبوط جوڑ چکی تھی کہ جب قاتل حسین نے تانا دیا اور دربار میں دیا، اور بی بی کس انداز میں دربار میں آئیں، اس انداز میں دربار میں داخل ہوئی کہ قاتل حسین کو پوچھنا پڑا ماہی المتکبرہ، یہ متکبرہ بی بی کون ہے؟ توجہ نہیں فرمائی۔ بی بی بھائی کے قاتل کے سامنے اس طرح نہیں گئی کہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں بی بی کو دکھ تھا، مصائب کے پہاڑ بی بی پہ ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن بی بی کا مشن اتنا عظیم تھا۔ بھئی اب توجہ فرمائیں گے، بی بی کی معرفت کو دیکھنا ہے تو اس رخ سے اب دیکھو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج کی مجلس روایتی انداز میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے یہ جملے کیا۔ اب بی بی کی معرفت کہاں پہنچی ہوئی تھی؟ ایک جملہ دربار ابن زیاد میں کہا، ایک دربار یزید میں کہا۔ توجہ فرمائیں، دونوں جگہ بی بی کی عظمت کہاں ہے، کیا عظمت ہے۔ دشمن کہتا ہے ما صنعک اللہ، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اشارہ تھا یہ جو کچھ کربلا میں ہوا، بے توجہ فرمانا، یہ قتل ہو گئے تم اور بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، تو وہ سمجھ رہا تھا نعوذ باللہ، یہ تاثر دینا چاہتا تھا اللہ نے سب کچھ کیا، لہذا جب تم سے سب کچھ اللہ نے کیا تو گلہ ہم سے کیوں؟ توجہ فرما رہے ہیں، وہ اپنے ظلم کی نسبت دے رہا تھا خدا کی طرف۔ اب بی بی کا جواب سنیں، بی بی فرماتی اچھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کس کو بی بی جمال کہہ رہی ہے؟ کربلا کو۔ سنیے گا، لفظ کی وضاحت بی بی کا جملہ ہے، کسی عام شخص کا نہیں۔ ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں خدا کی قسم سرکار دو عالم اور امیر المومنین کو الگ کر لو، باقی کہتے ہیں کائنات میں ان مصائب میں یہ جملہ کسی نبی نے بھی نہیں کہا جو جملہ حضرت سیدہ زینب نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ ما رأیتو، میں نے نہیں دیکھا، الا جمیلہ، سوائے جمال کے۔ اب میں نے دونوں جملوں کی وضاحت کر دوں۔ اللہ کی ایک صفات ہے جمال، ایک ہے جلال۔ جلال میں اللہ کا غضب ہوتا ہے، جمال میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے تو سمجھ رہا ہے کربلا میں ہم پہ آنے والے مصائب اللہ کا جلال ہے، تو سمجھ رہا ہے وہ ہم پہ غضبناک ہے، نہ وہ غضبناک نہیں ہے، وہ ہم پر اتنا رحمان و رحیم ہے کہ ظاہر میں یہ جو تجھے مصائب نظر آ رہے ہیں اس کے باطن میں اللہ کی ایسی رحمت ہے جسے دیکھنے کے لیے علی اور علی کی اولاد والی فکر چاہیے۔ بی بی یہ بتا رہی تھی تو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں اس خدا سے کوئی شکوہ ہے، کوئی گلہ ہے، نہ، ہم نے جمال دیکھا، جلال نہیں دیکھا۔ جمال کیا مراد؟ فرمایا جب اللہ مصائب اور مشکلات اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو آزمائش کے بعد خدا فرماتا ہے فَبَشِّرْ لِلصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، یہ بشارت دے دو ان کو جو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ لو یار اس آیت پہ اس طرح بھی سوچنا، بشر، بشارت دے دو۔ یہ بشارت کا آسان ترجمہ اردو میں اور کرو تو کیا ہے؟ خوشخبری دے دو، یہی ہے۔ پیچھے تو ساری مصیبتیں ہیں اور نتیجے میں خوشخبری ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے ان مصائب کا ظاہری تلخ ہے، باطن حسین ہے۔ وہ باطن کیا ہے؟ بی بی نے کہا یہ جتنے مصائب آئے اللہ نے تمہارے ذریعے ہمیں آزمایا اور ہمارے ذریعے تمہیں آزمایا، ہمیں امام بنا کے تم پہ واجب کیا کہ ہماری اطاعت کرو، تم نے ہماری اطاعت سے انحراف کر کے ہم پہ ظلم کیا۔ اب ہمارے پاس دو راہیں تھی، یا ظلم کو قبول کر لیں یا ظلم سے ٹکرا کے ہر مصیبت برداشت کر لیں۔
اللہ نے اس ظلم سے ٹکرانے کے نتیجے میں مجھے اور میرے بھائی کو جو استقامت عطا کی ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے تم لعنت کے حقدار بن گئے، ہم درود کے حقدار بن گئے۔ یہ ہے رحمت خدا، یہ ہے اس کربلا کا باطن۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال دیکھا ہے۔ اور ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اولیاء الہی کے لیے ہر حال میں جمال ہی ہوتا ہے، وہ ہر حال میں باطن پہ نظر رکھتے ہیں، ظاہر پہ نہیں۔ تو یہ جملے کہنا کوئی عام بات ہے؟ اچھا بس آخری پہلو پھر دو جملے مصائب کے کہتا ہوں۔ یہ دربار ابن زیاد میں اور وہ دربار یزید میں کب، کیا اور کس طرح کہا؟ ہاتھ پسے گردن، سامنے بھائیوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، بیٹے کے لاشوں سر ہے، اور دشمن کا سارا مجمع ہے، اور بی بی خطبے میں کہہ رہی ہے کد قیدک وسع سیک، یزید جتنی چالیں چلنی ہے چل لے۔ نہیں، یہ چھوٹی بات ہے، جتنی کوشش کرنی ہے کر لے۔ واللہ لا تمح ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم تو ہر چال چل تاکہ تیرے دل میں کوئی ایسی بات نہ رہے، تو اپنے ظلم کی انتہا کر۔ میں علی کی بیٹی اسی دربار میں اعلان کر کے جا رہی ہوں، تیرے سارے ظلم و ستم کے باوجود نہ ہمارا نام مٹے گا نہ ہمارا پیام مٹے گا۔ ولا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر تو محو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس ذکر کا محافظ خدا ہے، خدا ہے۔ یہ چھوٹا جملہ ہے، یہ یقین کی کون سی منزل ہے، یہ شجاعت کی کون سی منزل ہے؟ بھائی توجہ فرمائیں گے، شجاعت کا معنی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے 10 بندے آ جائیں، اب ظاہر ہے 10 لوگوں کا مقابلہ ایک بندہ تو نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیں، ممکن ہے وہ 10 اسے گھیر لیں اور مار دیں۔ یہ جو مرنے والا ہے یہ بزدل نہیں ہے، اگر اس کا موقف حق تھا اور یہ حق پہ ڈٹا رہا اور اس کثرت ظلم کے باوجود بھی اپنے موقف حق سے نہیں ہٹا، تو یہ مر کر بھی بہادر ہے اور وہ مار کر بھی بزدل ہے۔ بات توجہ ہو گئی؟ میں نے آسان لفظوں میں بات کی، سنیں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ بی بی دو عالم کی دختر گرامی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شجاعت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ دشمن نے ہر حربہ استعمال کر لیا، لیکن بی بی کی زبان سے اللہ کا شکوہ نہیں، شکایت نہیں، حمد سن رہا ہے۔ تو گویا بی بی بتا رہی ہے تیرے سارے ظلم ہمارے ارادے میں کوئی تزلزل پیدا نہیں کر سکا۔ یہ ہے وارثہ کربلا، یہ ہے محافظہ پیام شہداء، کربلا کی وارثہ۔ بھئی میری بات پہ توجہ نہیں ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب کی عظمت کو یوں ہی ایک جملے میں سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ اور میں زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ایسے ہی ہے نا؟ عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی، یہ سارے ہستیوں کا وارث کسے بناتے ہو؟ امام حسین کو۔ کہہ دوں جملہ، جو انبیاء کا وارث بنے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی وارثہ بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ بس یوں سمجھو، جو سارے انبیاء کے مقصد بعثت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ جو پیام حسین، جو نام حسین، جو ذکر حسین، جو راہ حسین بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ ہاں جناب سیدہ زینب کی شجاعت، اور شجاعت میں ہی وہ عرفان، وہ خدا سے قربت، اس قربت خدا کی دلیل اور کیا دوں؟ آپ جانتے ہیں ایک مصائب، بی بی دو عالم کربلا کی 2 شخصیات کے حوالے سے ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ ایک قمر بنی ہاشم شہداء میں، اور ایک سیدہ زینب اسرا میں۔ عجیب
دونوں ہستیوں کی شجاعت اور وفا ہے. عجیب کیسے کہہ رہا ہوں. تمرے بنی ہاشم کے بعد میرے مولا حسین نے کہا میرا زور کمر ٹوٹ گیا. یہ چھوٹا جملہ ہے. امام وقت کہے، امام وقت. اور میں نے آیت اللہ خوئی کے وہ جملے تو آپ کو سنائے ہیں نا حضرت عباس کے حوالے سے. جب گئے تھے ذریعے حضرت عباس پہ تو 3 سلام کیے تھے. السلام علیکہ یا شباب الحسین، حسین کی جوانی میرا سلام. السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا سقائے سکینہ. اگر وہ عباس ہے تو سوچو زینب کیا ہوگی. نہیں، سیدہ زینب کی اب عظمت میں ہی مصیبت اور مصیبت میں ہی عظمت. تو آپ متوجہ ہیں مجلس اپنی روحانیت کے ساتھ، اس لیے 2-4 جملے ہی. جناب سیدہ کی مصیبت کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کہاں ختم کروں. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، زینب کون ہے؟ جب تک حسین زندہ رہے زینب شریکت الحسین ہے. حسین کے جانے کے بعد زینب خود حسین ہے، خود حسین ہے. اب میں حضرت سیدہ زینب کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں بندگی میں. کیسے؟ جملہ کہہ رہا ہوں بغیر تمہید کے، آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے. جو اکبر جیسا بیٹا، جو قاسم جیسا بھتیجا، جو اون و محمد جیسے بھانجے، جو عباس جیسا بھائی، جو حبیب و حر جیسے انصار دے کر سر سجدے میں رکھ دے، اسے حسین کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اون و محمد جیسے بھانجے، عباس جیسا بھائی، حر و حبیب و مسلم ابن اوسجہ جیسے انصار، یہ دے کر جو سر سجدے میں رکھے اسے حسین کہتے ہیں. اور جو حسین بھی دے دے. اگلا جملہ کیوں سخت ہے؟ جو صرف حسین نہ دے، جو ماں زہرا کی چادر بھی دے دے. جو صرف ماں زہرا کی چادر نہ دے، جو خیمے جل جائیں، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمیٹے جلے ہوئے خیموں میں، بکھرے ہوئے لاشوں میں، سر برہنہ، جو یہ سب دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں. جملہ کہوں، جو شب عاشور ساری شب عبادت میں گزارے اسے حسین کہتے ہیں. لیکن پھر بھی فرق تھا، جب حسین شب عاشور بندگی کر رہے تھے تو عباس پہرا دے رہے تھے. اکبر کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، قاسم کے ہاتھ میں تلوار تھی، اون و محمد تھے، انصار حسین تھے شب عاشور. میں کہتا ہوں بڑی عظیم بندگی ہے کہ دشمن نے گھیرا ہوا ہو، ایک شب باقی ہو اور ساری شب عبادت میں گزر جائے. لیکن جملہ دہراؤں، شب عاشور عباس و اکبر کی موجودگی میں سر سجدے میں رکھنا کمال ہے. لیکن جب نہ عباس رہے، نہ اکبر رہے، نہ حسین رہے، بھائی اس شب کی بندگی کو کہاں لے جاؤں جس شب کا آغاز ہی شام غریباں سے ہو رہا ہے. اب جملہ کہوں گا آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بندگی یہ شب میں ذرا غور کرنا ہے. کون سی شب؟ جو 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب ہے، مقتل میں موجود ہے نا. یہ شب بیبیوں کو کربلا میں رکھا گیا، اگلے دن قافلے کو کوفہ کی طرف چلایا گیا. ایسا ہی ہے؟ نہیں، توجہ نہیں ہوئی، معذرت چاہتا ہوں. عزادارو اب ذرا آؤ نہ کربلا میں، اور کربلا کو تخیل میں مجسم کرو. ایسے ہی مجسم کرو گے نا، وہاں عباس کا لاشا فرات کے کنارے، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشے، کہیں انصار حسین کے لاشے، اور ایک نشیبی جگہ پر حسین کا بغیر سر کے لاشا. اب یہ کیفیت سوچو. اور پھر جلے ہوئے خیمے، اور ان جلے ہوئے خیموں سے بچ جانے والے بچے،
نہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں, گلشن زہرا کے بکھرے ہوئے پھولوں میں جتنے بچے تھے, میری آقا زادی سیدہ زینب نے وہ پھول سمیٹے, بچوں کو سلا کے بکھرے لاشوں میں خاک کربلا پہ زینب نے تیمم کیا. جانتے ہو بی بی جب تیمم کر رہی ہے بی بی کی اپنی حالت کیا ہے؟ ہمیں پتہ نہ چلتا اگر حضرت سید الشہداء کی بیٹی فاطمہ کبریٰ کی یہ روایت نہ پہنچتی. روایت کے جملے سخت ہیں, میں سارے جملے نہیں کہوں گا. حضرت فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں, فرماتی ہیں کہ جب شام غریبہ کا کوہرام بپا ہوا, فرماتی ہیں ظالم آیا اور میری چادر چھین کے لے گیا. بی بی کہتی ہے میرا بس نہ چلا, میں نے اپنا سر زانوؤں میں دیا, دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے. بی بی کہتی ہے میں انتظار میں تھی کہ کوئی اپنا آئے. اتنے میں بی بی فرماتی ہے میرے شانے پہ ایک ہاتھ آیا. بی بی اب دیکھ تو نہیں رہی تھی, روتے روتے کہا مجھے چھونا نہیں, میں حسین زادی ہوں. بی بی کہتی ہے میرے کان میں صدا آئی بیٹی گھبرا نہیں. بی بی کہتی ہے مجھے جو صدا آئی پھپھی کی صدا تھی. اب جانتے ہیں حضرت فاطمہ کبریٰ نے کیا کہا, تب پتا چلا زینب پر کتنی مشکل شب ہے. کہتی ہے میں نے اسی حال میں کہا پھپھی مجھے چادر دو. اب جناب سیدہ زینب نے کہا ایک دفعہ سر اٹھا کے مجھے دیکھ. جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہے میں نے سر اٹھایا اور پھپھی کے سر کو دیکھا. اب جملہ کہوں, روتے روتے بی بی نے کہا پھپھی اماں تیرا تو سر بھی زخمی ہے. میں ایک بزرگ عالم سے سن رہا تھا, وہ فرماتے ہیں یہ سر زخمی ہونے کا سبب یہ تھا کہ جب شمر ملعون چادر چھیننے آیا, علی کی بیٹی نے اس وقت تک چادر کا دامن نہیں چھوڑا جب تک نیزے سے ہاتھ اور سر زخمی نہ ہو گیا. اس زخمی سر اور زخمی ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی خاک کربلا پہ تیمم کر رہی ہے. نصف شب ادھر سے ادھر ہوئی, حسین کی وصیت یاد آئی. تیمم کر کے نماز تہجد کے لیے سیدہ زینب کھڑی ہے. میرا اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں میں بھی نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوں. اب یہ نہ پوچھنا میں نے تیمم کا لفظ کیوں استعمال کیا, نہر علقمہ بہ رہی ہے اور بی بی تیمم کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہا تیمم کیا جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے, وہاں زینب کو وضو کے لیے کون پانی کی اجازت دیتا؟ بس بی بی نے نماز تہجد کے لیے ہاتھ اٹھائے. بس آخری جملے زحمت ختم. میرے اور آپ کے چوتھے امام وارث حسین کہتے ہیں میرے کانوں میں ایک صدا آئی. کیا صدا آئی؟ فرماتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا پھپھی آسمان کو دیکھ رہی ہے. اور جانتے ہو کیا کہہ رہی ہیں؟ بی بی کہہ رہی ہیں میرے اللہ میں زینب ہوں, میرے خدایا میں جانتی ہوں تیری کنیز جب نصف شب میں تیرے حضور آئے تو آسمان کے در کھول دیتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے آؤ دیکھو میرا بندہ اور کنیز میرے لیے آرام و سکون چھوڑ کے میری بندگی میں آ گیا. سنیں گے جناب زینب نے کیا کہا؟ روتے روتے کہا میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا. کیوں؟ کہا زینب کی پہلی نماز تہجد ہے جو چادر کے بغیر ہے. میں کہتا ہوں بی بی اگر آپ کو نصف شب میں یہ سوچ کر کہ اللہ فرشتوں کو نہ دکھائے, اگر ابھی سے یہ حال ہے اللہ جانے جب شرابی کا دربار ہوگا. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. اس مجلس اور ذکر کے صدقے میں مرحوم خواجہ اعجاز حیدر کے درجات بلند فرما. خدایا حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدایا اس موذی مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرما. خدایا
تمام مصائب اور مشکلات میں استقامت کے ساتھ، جرت اور حوصلے کے ساتھ ہمیں صبر اور اپنی رحمتوں کے در ہمارے لیے کھول دے۔ خدایا تجھے واسطہ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کا ترتیب ماہ ہیں، خدایا ان ماہ کا واسطہ، ان کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے آقا و مولا امام زمان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد حاضرین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اس مسجد کے خدمت گزاروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، برادر محترم آغا زہدی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مومنین و مسلمین کے درمیان اتحاد، اتفاق، ہم دلی اور ہم نشینی قائم فرما۔ خدایا دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما بحق محمد۔